بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ضحى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین اقرنین املحین ضربهما بیده فسمى وكبر، رواه الترمذی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے بکبشین اقرنین املحین، دو سنگے والا چتکبرا میڑھے کو لیا، ذبحہما بیدہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میڑھے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، فسمى وکبر، اور ذبیحہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس میڑھے کو ذبح کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث پاک کے لیے عمل موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے موقع سے دو میڑھے کو لیا، اور یہ دونوں میڑھے کیسے تھے؟ کبشین اقرنین املحین، یہ دونوں میڑھے سنگوں والا چتکبرا۔ چتکبرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ حصہ وائٹ اور کچھ حصہ بلیک، یعنی سفید اور سیاہ رنگ کا چتکبرا والا میڑھا لیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کیا۔ اس حدیث کی اور دوسری روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قربانی کے موقع سے بھیڑ بکرے وغیرہ کے منڈیوں میں بھیجتے اور وہاں پہنچ کر دو چتکبرا میڑھا لاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ذبح کرتے۔ یہ حدیث سے بتلا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے موقع سے جن بات جانوروں کو پیش کیا، وہ جانور خوبصورت، اچھا، تندرست اور بڑھیا تھا۔ ہماری بھی ذمہ داری کو جانور جو خریدنے کے لیے جائے تندرست، بڑھیا اور خوبصورت جانور خریدیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانوروں کا خرید و فروخت کرنا کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، یعنی قربانی کے موقع سے جانور کو خرید و فروخت کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ اس کی ممانعت بتا سن لیے حدیث بات کہ ایسا جانور جس جانور کو آپ نے خالص قربانی کے نیت سے خرید کر لایا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے 25,000 روپے میں قربانی کے جانور خریدا، اب کوئی آدمی اس کی قیمت آپ کو گھر پہ آنے کے بعد 30,000 روپے دے رہا ہے، ایسے جانوروں کو بیچنا جائز نہیں، چونکہ اس جانور کو آپ نے قربانی کے نیت سے خریدا ہے۔ لیکن جو لوگ قربانی کے لیے خرید کر لاتے ہیں 25، 50، 100 بکرے، ان کے لیے بیچنا جائز ہے۔ آپ ایک جانور کو قربانی کے نام سے، قربانی کے نیت سے لا کر زیادہ پیسہ مل رہا ہے تو پھر بیچ دیتے ہیں، ایسا بیچنا حرام ہے، ایسا آپ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی چیزیں مشہور ہے لوگوں کے بیچ کہ قربانی کے جانور جب خریدنے کے لیے جائیں تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کتنے کا جانور ہے، بلکہ اس کی کیا ہدیہ ہے۔ ارے بھائی، قربانی کے جانور کو آپ خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، اس جانور کو ہدیہ کیوں بولتے ہیں؟ جب آپ پیسہ لے رہے ہیں تو ہدیہ کیوں؟ بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ارے مولانا آپ اس کی قیمت لگے، قیمت ہدیہ، اس کا ہدیہ ہے 20,000 25,000، ہدیہ نہیں بول سکتے۔ ہدیہ کی کوئی دلیل؟ جب آپ قیمت لگا رہے ہیں 20,000 25,000، ہدیہ کرو۔ ہدیہ کا مطلب ہوتا ہے ہبہ کرنا، فری میں دے دینا۔ بہرحال منڈی میں جانے کے بعد اس کی قیمت لگانا جائز ہے، خرید و فروخت کر سکتے ہیں، 20,000 روپیہ بول رہا 15 میں طے کر سکتے ہیں، جو بھی ہو جائے۔ اس کے لیے ہدیہ کر استعمال کرنا ایسا کوئی ضرورت نہیں، اس کی کوئی شریعت میں گنجائش نہیں، آپ اس کو بیچنا خریدنا بول سکتے ہیں، جتنے میں طے ہو جائے آپ لے سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ دیکھ رہے لاک ڈاؤن کا پیریڈ ہے اور سلاٹر ہاؤس بھی بند ہے، مختلف مقامات کو لوگ جانوروں کو، بکرے وغیرہ کو، بھیڑ وغیرہ کو لا کر بیچ رہے ہیں۔ تو کبھی سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نگ کے حساب سے بیچتا ہے، تو 4-5 بکرے نکال لیے، اس کی قیمت کیا ہے، اتنی قیمت ہے۔ اور آج بہت سارے مقامات پہ ان بکروں کو لوگ نگ کے ذریعہ نہیں، ایک ایک کر کے نہیں بیچتے، بلکہ اس بکرے کو وزن کرتے ہیں، 50 کلو 60 کلو ہے تو جو قیمت طے ہوتی ہے 400 سے 500 روپے کلو کے طور بیچتے ہیں۔ بعض لوگ اس چیز کو بھی ناجائز بتانے کے غلط ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے نیت سے جو بکرا خریدا جائے اس بکرے کا وزن کرنا جائز نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اگر چاہے جیسا آپ کہتا ہو جائے، اگر کوئی وزن کر کے بیچتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ وزن کر کے لیں، قیمت طے کرنا پڑے گا 500 روپے 400 جو بھی ہے، لیکن بکرے کو، قربانی کے بکرے کو، زندہ بکرے کو ترازو پر رکھ کر تول کر بیچنا، وزن کر کے بیچنا
بعض لوگ اس چیز کو ناجائز ناجائز نہیں، جائز ہے، جیسا طے ہو جائے، آپ وزن کر کے بھی لے سکتے ہیں، بغیر وزن کر کے بھی لے سکتے ہیں، اس پہ بیع و شرا، خرید و فروخت آپ کا جیسا آپ کا طے ہو جائے سودا ویسا آپ کا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ جانور خریدنے کے لیے جائیں تو آپ کی نیت خالص ہو، بڑھیا جانور خریدیں، اور جانور پہ آپ بیع و شرا بھی کر سکتے ہیں، بھاؤ زیادہ کم کر کے لے سکتے ہیں۔ اگر کبھی ایسا طے ہو جائے تو اس کا اکھا جانور کا کو وزن کیا جائے پھر اس کی قیمت نکالی جائے تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ جس چیز کی شریعت میں گنجائش ہے اسے حرام کہنا، ناجائز کرنا جائز نہیں۔ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ قربانی کے جانوروں کو وزن کر کے بیچنا جائز نہیں، یہ بات غلط ہے۔ آپ قربانی کے جانور کو وزن کر کے بھی لے سکتے ہیں اور بغیر وزن کیے ہوئے جیسا طے ہو جائے، دونوں صورتحال جائز ہے، بس اس کا اجر اور ثواب آپ کی نیت کے مطابق ہے۔ اللہ سزا اللہ تبارک و تعالی ہماری اس قربانی کے اندر زیادہ سے زیادہ اخلاص پیدا کر دے اور ریا و نمود سے بچائے، آمین۔